اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ وہی ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔ اب آزمانا اور آزمائش سے مراد ہی یہی ہے کہ زندگی کے اندر بہت ساری آزمائشیں ایسی آتی ہیں، اگر ان آزمائشوں کو عبور کر لیا جائے، صبر کر لیا جائے، ان کو برداشت کر لیا جائے، قبول کر لیا جائے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو نکھارتا ہے، پھر جو اس کے درجات ہیں اس کو بلندی ملتی ہے اور انسان پہلے سے زیادہ نکھر کر باہر آتا ہے۔ اور اسی طرح اس آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پر غیر ارادی یا ارادی طور پر کوئی گناہ کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی سزا اس کو اسی دنیا میں دیتا ہے۔ یعنی جو بندے نے گناہ کیا، ارادہ تھا یا غیر ارادی طور پر جو گناہ کر لیا، اللہ رب العزت اس کی سزا اس کو اسی دنیا میں دیتا ہے۔ اب جب بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کے بعد یا کوئی بھی تکلیف آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، جب بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو صبر کرنے والے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ آزمائش آئی، آزمائش کے بعد جب اس نے صبر کیا، اب جب صبر کر رہا ہے، صبر کرنے والے کے لیے ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر اسی آزمائش پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس شکر کرنے والے کے ساتھ بھی ہے، اور جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو وہ بابرکت ذات وہ خوش ہوتی ہے۔ اور ہمارا زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو ہمیشہ 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 خوش رکھنا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے مومن بندے کے لیے کفارہ رکھا ہے۔ کفارے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندہ جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کی معافی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے دے، اس کی سزا اسی دنیا میں دے دے۔ اب دیکھیے کہ دنیا کی سزا کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی پاک ذات ہے، بابرکت ذات ہے، یعنی کوئی بھی پریشانی پہنچ جانا، کوئی تکلیف پہنچ جانا، کوئی گھریلو نقصان ہو جانا، بندے کا ذاتی طور پر کوئی نقصان جو ہو جانا، یہ دنیاوی سزا ہے۔ اگر تصور کیا جائے کہ آخرت کی سزا سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر دنیا کے اندر کوئی سزا دے رہا ہے، تو ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اس پر صبر کریں، جو آزمائش آئے اس پر صبر کریں، کیونکہ صبر کرنے والے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے دنیا کے اندر کنسپٹ رکھا، ارشاد ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو خیر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ قریب ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی شے ہو جس کو تم ناپسند کرتے ہو، تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو، لیکن اسی شے میں تمہارے لیے بہتری ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے جس شے کو تم پسند کرتے ہو، جو شے تمہارے لیے پسندیدہ ہے، شر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جاننے والی پاک ذات ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر لمحے کے اندر، ہر فکر کے اندر، ہر تصور کے اندر ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمارا جیسا بھی وقت ہو، جیسے بھی حالات ہو، جیسے بھی خیالات ہو، جیسی بھی آزمائش ہو، جیسی بھی زندگی ہو، ہر لمحے کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کسی بھی پریشانی پر ہمیں غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ زندگی کے اندر جو بھی مشکل آ جائے، ارشاد ہے ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کیا بہتر اور کیا بہتر نہیں۔ اگر مشکل آ جائے تو اس کے بعد آسانی، مایوس نہیں ہونا، کوئی بھی آزمائش آئے صبر کرو، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہوا ہے، سارا کا سارا سسٹم۔ کفارہ رکھ دیا کہ میرا مومن بندہ دنیا کے اندر تکلیف برداشت کر لے، آخرت کے اندر اس کو کوئی بھی تکلیف نہ دی جائے۔ اس لیے دنیا کے اندر اگر ہمیں ناکامی مل جائے تو اس ناکامی سے پریشان نہیں ہونا،
اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہے۔